نہ ٹائٹ کرو آیا سے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. نعرہ صلوات. سب سے پہلے میں بانیان محفل کو مبارکباد پیش کروں گا، خصوصاً لقالی نقوی البخاری صاحب کہ جنہوں نے اس سلسلے کو قائم کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کے سرپرست قائم ہی ہیں، اور جس محفل کا سرپرست قائم ہو اسے قیامت تک قائم رہنا ہے. سامعین، آپ کا جوش، آپ کا ولولہ، آپ کی ولا، ظاہر ہے کہ یہ تو ہم عرصہ دراز سے قائل ہیں اہل لاہور کی معرفتوں کے. سارے نظارے میرے دیکھے ہوئے ہیں، جب بھی میں آیا ہوں اسی طرح محبت اہل بیت میں آپ کو سرشار پایا ہے. موضوعاتی محفل مشکل ہوتی ہے، لیکن میں سن رہا تھا تمام ذاکرین جو قصائد پیش کر رہے تھے. اللہ ان تمام ذاکرین کو سلامت رکھے کہ انہوں نے پاکستان کے چپے چپے میں ولایت علی کو پہنچایا ہے. ولایت علی کو بے دھڑک، بغیر کسی تکلف کے، اس شاندار طریقے سے ایک ایک روایت اور ایک ایک حدیث کو نظم کرتے ہیں، اور کہیں بھی ان کی شاعری میں مبالغہ نہیں ہوتا. سچائی سچائی ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ سے پسند کرتا آیا ہوں ذاکری کے اس انداز کو، اس لیے کہ شاعری آل محمد کی پسندیدہ ذاکری ہے، اور ذاکری جب شروع ہوئی تو شعر و شاعری سے شروع ہوئی. کربلا کی ترویج میں واقع کربلا اور غدیر خم، یہ دو چیزیں جہاں جرم تھیں وہاں شاعروں نے اپنے سروں کو ہتھیلیوں پہ رکھ لیا، اور عرب کے گاؤں گاؤں اور قریے قریے میں غدیر بھی سنائی اور کربلا بھی سنایا. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اور شاعری چونکہ نثر مشکل سے یاد ہوتی ہے، شعر جلدی یاد ہو جاتا ہے، اور چونکہ عرب شاعری میں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے انہی کی زبان میں غدیر سنائی، انہی کی زبان میں کربلا سنایا. عربی شاعری سے ایران کی شاعری متاثر ہوئی، اور پھر یہ پیغام فارسی میں ایران آیا، اور پھر ترکی گیا، اور یہاں تک کہ آذربائیجان روسی ریاستوں میں ہوتا ہوا سفر کرتا ہوا ہمارے پنجاب اور سندھ میں در آیا. اور پھر اردو زبان نے تو جیسے غلامی کے کاغذ پہ دستخط کر دی کہ ہم آل محمد کے گھر کی کنیز قیامت تک رہیں گے. ذرا دیکھو تو صحیح کہ عربی میں ایسی کتابیں بھی لکھی گئیں کہ جو آل محمد کے وقار کے منافی نہیں تھیں، لیکن اردو شاعری نے تو قسم کھا لی
کہ اس گھرانے کے علاوہ کسی کی مدح ہی نہیں کریں گے۔ اردو نے کبھی کسی کے لیے کوئی شعر نہیں کہا۔ یہ قسم تو دیکھیے آپ اردو کی۔ اور پھر پاکستانی زبان جب ابھری اور اردو کے ساتھ اس میں سرائکی، پنجابی، سندھی الفاظ شامل ہوئے تو شاعری کچھ اور خوبصورت ہو گئی۔ اور اردو اتنی وسیع قلب رکھتی ہے کہ ہر زبان کے لفظ کو اپنے میں سمو لیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ قصیدے اردو میں ہی ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں سرائکی کا لطف بھی آ رہا ہوتا ہے، پنجابی الفاظ بھی آ رہے ہوتے ہیں، سندھی لفظ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ کائنات کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نہ تڑپ رہی ہو۔ اس لیے اس گھرانے نے زبان کو یکجا کر دیا، اس لیے کہ یہ گھرانہ ہمیشہ سے زبانوں کا سرپرست رہا ہے۔ اگر عربی کی سرپرستی بنی ہاشم نہ کرتے تو عربی جانے کیا ہوتی۔ اور اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بنی ہاشم نے عربی کو اس قابل بنا دیا کہ اللہ نے اس زبان میں اپنی کتاب اتاری۔ یہ بنی ہاشم کا احسان ہے کہ اردو جس طرح آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے ایسی عربی بنی ہاشم بولتے تھے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ پورا عرب جو عربی بولتا تھا قرآن اس میں آیا۔ قرآن نے خود اقرار کیا ہے، اے حبیب آپ کی زبان میں قرآن اتارا ہے، کسی اور کی زبان میں قرآن نہیں اتارا گیا۔ جو زبان آپ بولتے ہیں ہر گھر کی ایک زبان ہوتی ہے۔ اردو کو اردو معلّہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غالب کی آغوش میں پلی، وہ سودا اور میر کی گود میں پلی، وہ میر انیس اور مرزا دبیر کی گود میں پلی، وہ اقبال اور جوش کی گود میں پلی ہے، اس لیے اردو معلّہ ہے۔ عربی ہاشم کی گود میں پلی، لیکن بیٹا اتنا بچے کو نہیں پالتا جتنا ماں پالتی ہے۔ کیوں نہ میں کہوں کہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں عربی پلی تھی، اسی گود میں محمد پلے تھے۔ محمد نے زبان ماں سے سیکھی، اس لیے آج تک کہتے ہیں مادری زبان پدری زبان نہیں ہوتی۔ اب مجھے کہنے دو کہ قرآن محمد کی مادری زبان میں اترا اور ماں بنی تھی محمد کی آمنہ کے بعد فاطمہ بنت اسد، اور اس کی گواہی موجود ہے۔ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا علی ہے، جب منبر سلونی پہ تشریف فرما ہوئے اور فصاحت اور بلاغت کے دفتر پیش کر دیے علی نے، تو کہنا پڑا بڑے بڑے فلسفیوں کو کہ یہ زبان تو قرآن جیسی ہے۔ قرآن فصیح تھا تو علی کا کلام بلیغ تھا، اس لیے دونوں جڑواں بولے جاتے ہیں، لفظ فصاحت اور بلاغت۔ نہج البلاغہ، بلاغہ یعنی بلاغت، تو بلاغت اور فصاحت کہاں سے ملی؟ ماں سے ملتی ہے۔ محمد نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس کا مزاج اور نہج البلاغہ کا مزاج ایک ہے۔ زبان سے زبان ملا لو، یہی تو سچی حدیث کی پہچان ہے کہ زبان آل محمد سے اگر حدیث کی زبان ملتی ہے تو حدیث سچی ہے۔ زبان خود بتا دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ سننا چاہیں گے اس بی بی کی فضیلت، اور بانی محفل نے اتنی دور سے مجھے، جبکہ فصل نہیں ہے، نہ شعبان ہے، نہ رجب ہے، نہ محرم ہے، نہ سفر ہے، یہ تو خالی کا مہینہ ہے۔ بانی محفل نے خالی کو بھر دیا۔
اب آپ کہیں گے یہ مہینہ بھر کیسے گیا؟ حالانکہ امام ہشتم کا مہینہ ہے، لیکن بی بی فاطمہ بنت اسد کا ذکر جو ہوا تو مہینہ بھر گیا، اس لیے کہ مہینوں سے سال بنتا ہے۔ یہ کائنات کی واحد بی بی ہے جس کے 12 بیٹے امام ہیں، سمجھے نا؟ جناب سیدہ 11 بیٹوں کی ماں ہیں، فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں ہیں، 12۔ اس لیے کہتے ہیں ام الائمہ، فقر مریم، فقر حوا، فقر سارہ، فقر زلیخا، فقر آسیہ، فقر ہاجرہ، فاطمہ بنت اسد۔ لفظ اسد ساتھ میں اشارہ کرتا ہے شیر کی بیٹی، اسد کی بیٹی۔ ایک صلوات پڑھیے۔ صالحہ، عابدہ، زاہدہ، صدیقہ، صادقہ، ایسی عظیم بی بی کہ تاریخ نے، ظاہر ہے کہ تاریخ ایک دور میں تاریخ ہے، جب تک سرکار نے قولوا لا الہ نہیں کہا مورخ جانے کہاں غائب تھے۔ تو مورخ تو تاریخ میں ہی سے شروع کرتا ہے، ظاہر ہے جیسے جیسے مورخ آتے گئے کلمہ پڑھتے گئے پھر لکھنا شروع کیا، لیکن اسلام کی تاریخ تو بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اور مورخین نے اپنے پہلے کے مورخین سے بغاوت کر دی، ان سے کچھ لیا ہی نہیں۔ لیتے کیسے؟ اس لیے کہ علم لینے کے لیے عقیدت ضروری ہوتی ہے۔ اسلام کا سب سے پرانا مورخ ابو طالب تھا۔ جب آپ کو عقیدت نہ ہوئی تو آپ تاریخ کے سلسلے کو ملا نہیں سکے، اس لیے آپ نے تاریخ میں اسے لکھی کہ مکے کی گلیوں میں لا الہ کا، بس تاریخ شروع ہو گئی۔ پوچھتے تو ابو طالب سے کہ اتنی جلدی قولوا لا الہ آپ سے آپ ہو گیا؟ اس کے لیے حالات سازگار کیے گئے تھے، اس طرح محمد کو پالا گیا تھا، اس طرح حفاظت کی گئی تھی، وہ سب کچھ بھی تو سنو۔ تو جب مورخ کو حوالے نہ ملے تو سرکار خود ہی سنایا کرتے تھے، کبھی کبھی اپنا بچپن سناتے، کبھی اپنی جوانی سناتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حدیثوں میں صرف یہی ہے اس طرح وضو کرو، اس طرح نہاؤ، اس طرح گھر میں جاؤ، اس طرح یہ کرو، اس طرح وہ کرو؟ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ میرا بچپن کیسے گزرا، میری پرورش کیسے ہوئی۔ سرکار کو معلوم تھا کہ کوئی مورخ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں کیسے پلا، اس لیے خود نوشت سنا رہے تھے، خود بتا رہے تھے کہ بھئی ایسے ایسے بچپن گزرا میرا، ایسے ایسے میری پرورش ہوئی۔ اور موقع آتے تھے تو ان موقعوں کو سرکار محفوظ کرتے تھے کہ یہ موقع ہے کہ یہاں پر سنا دیا جائے۔ جس دن حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی اسی دن آپ نے پوری سوانح حیات فاطمہ بنت اسد کی سنا دی، علی سے یہ کہہ کر کہ یہ تمہاری ماں نہیں مری، یہ میری ماں مری۔ دیکھیں یہاں سے تاریخ فاطمہ بنت اسد کی شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں جب آدمی مر جاتا ہے، قبر میں اتار دیا جاتا ہے، تو وہاں اس کی سوانح حیات ختم ہوتی ہے۔ اس گھرانے میں شہادت کے بعد سوانح حیات شروع ہوتی ہے، وفات کے بعد سوانح حیات شروع ہوتی ہے۔ کس عظمت کی بی بی ہے وہ؟ ظاہر ہے کہ مورخین کو لکھنا چاہیے تھا
محفوظ کرنا چاہیے تھا، پورے عالم اسلام کو اس بی بی کا یوم منانا چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ احساس کمتری بہت قیامت چیز ہے۔ پریشانی یہ ہو گئی امت کو کہ اگر ہم یوم منائیں، بھئی جملہ ضائع نہ کیجیے گا، اور میں بہت احتیاط سے پڑھنے کا عادی ہوں، امت نے سوچا یوم منائیں ہم صرف علی کی ماں کا۔ یہ احساس کمتری تھا، یہ احساس کمتری تھا، لیکن آپ کے لیے تو سب کچھ احساس برتری ہے، آپ کے لیے سب کچھ احساس برتری ہے۔ یہاں احساس کمتری نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ تو قدرت نے علی کی ماں کو ایسا بنایا کہ ایک دور آنے والا ہے کہ جب قرآن یہ اعلان کرے گا کہ امت کی مائیں ہیں ازواج نبی، تو پہلے ہی علی کو بری کر دیا، یہ کہہ کر رسول نے کہ اگر ازواج مائیں ہیں تو علی امت کا باپ ہے۔ دیکھیں یہ کردار فاطمہ بنت اسد محفوظ کیا گیا ہے کہ اگر علی کسی کو ماں کہہ سکتے ہیں تو اس بی بی کا نام فاطمہ بنت اسد۔ اس لیے آپ کو یہ فخر جاتا ہے کہ آپ مادر علی کا یوم منائیں، اور پھر وہ صرف علی کی ماں نہیں ہیں، وہ نبی کی بھی ماں ہے، وہ نبی کی بھی ماں ہے، اور نبی نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ وہ میری ماں ہے، وہ عقیل کی ماں ہے۔ کنیت کسی بیٹے پر ہوتی تھی، فاطمہ بنت اسد کی کنیت ام عقیل ہے، ام جعفر نہیں، ام طالب نہیں، ام علی نہیں، ام عقیل مشہور تھی کنیت سے۔ اب یہ سب راز کی باتیں ہیں، اگر ابھی رموز پر گفتگو ہوئی تو تفسیر بھی ہو جائے گی، تفصیل بھی ہو جائے گی، لیکن اصل میں چاہ رہا ہوں کہ سمبلز پر گفتگو ہو اور اشاریوں پر گفتگو ہو جائے، اس کے بعد ہم تفصیل میں آ جائیں گے کہ پالا، محمد کو پالا، بڑے پیار سے پالا، بڑی محبتوں سے پالا۔ اب جو ایک ماں کو محبت ہو سکتی ہے گود میں پالے ہوئے بچے کے لیے، اس محبت کی معراج کیسے دکھاؤں میں آپ کو؟ تاریخ محفوظ کرتی ہے اس بات کو کہ بچپن میں جب سرکار جاتے تھے 8 9 10 سال کی عمر میں بکریاں چرانے کے لیے غار حرا کی طرف، اور جب شام کو واپسی ہوتی تو اس روایت کو خود حضرت فاطمہ بنت اسد نے بیان کیا ہے کہ میرے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا، اس میں پھل پکتے تھے، پھل گرتے تھے، تو پھل جو صحن خانہ میں گرتے تھے وہ میں چن لیتی تھی، اور میں نے کچھ ایسے برتن پیالے رکھے ہوئے تھے کہ سب کے حصے لگا دیتی تھی، یہ طالب کے لیے، یہ عقیل کے لیے، اور سب سے بڑا حصہ محمد کے لیے رکھتی تھی، اور میں نے ایک طاق مقرر کر لیا تھا اور اس پر کھانے کے لیے رکھ دیتی تھی۔ گھر کے کام کاج کے بعد اکثر میں دوپہر کو کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتی تھی سونے کے لیے، اور یہ اطمینان رہتا تھا کہ بچے آئیں گے تو ان کو اس جگہ پر کھانے کے لیے مل جائے گا۔ جب میں کھجوریں چن لیتی تھی تو پھر چھوٹے چھوٹے بچے خاندان کے، محلے بنی ہاشم کے، پڑوس کے آتے اور پھر وہ چن کے کھجوریں لے جاتے، لیکن جب تک میں نہیں چن لیتی تھی کھجوریں اس وقت تک بچے ہاتھ نہیں لگاتے تھے کھجوروں میں۔ آداب سیکھا تھا بنی ہاشم کے گھر سے،
بنی ہاشم کے پڑوسیوں نے، اب جن کے پڑوس بہت دور تھے، کون سی تہذیب پل رہی تھی؟ جسے تہذیب بنی ہاشم کہتے ہیں، جس تہذیب پر اسلام تعمیر ہوا۔ اگر تہذیب کی بنیادیں نہ ہوتی تو اسلامی تہذیب پنپ نہیں سکتی تھی۔ برسوں میں یہ تہذیب بنی ہاشم نے بنائی تھی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہوئی کہ کھجوریں چننا بھول گئی، اور بچے یہ سمجھے کہ میں نے سب کے حصے اٹھا لیے، وہ آ کے کھجوریں لے گئے۔ جب میں نے فرصت پائی تو کھجوریں نہیں تھیں، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، تو میں اپنی آستین اپنی آنکھوں پہ رکھ کے لیٹ گئی تاکہ محمد مجھ سے پوچھے نہیں کہ میرا حصہ کہاں ہے۔ اور اس دن میں بہت پریشان تھی کہ ابھی بچہ آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، عبداللہ کا چاند آئے گا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو میں آنکھوں پہ آستینیں رکھ کے لیٹ گئی۔ میں نے دیکھا کہ محمد آئے اور اسی طاق کی طرف بڑھے، دیکھا تو پیالہ خالی تھا، اس میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ واپس آئے، درخت کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے درخت، محمد بھوکا ہے۔ جیسے ہی یہ کہا، پھل ٹپکنا شروع ہوئے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں خوش ہو گئی۔ محمد نے کھجوریں کھائیں۔ جب شام کو میرے سرتاج ابو طالب آئے تو میں نے کہا، سرتاج، میرے والی، میرے وارث، آج تو میں نے عجیب تر ملاحظہ کیا محمد سے یہ واقعہ۔ کا کیا؟ کا درخت کے قریب آئے تو درخت نے کھجوریں ٹپکائیں۔ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے یہ کہا، ابو طالب نے کہا، فاطمہ بنت اسد، بھتیجے کو نہیں پال رہی ہو، نبوت کو پال رہی ہو۔ دیکھیں یہ روایت خود فاطمہ بنت اسد سے آئی ہے۔ اب ایک روایت جو کہ تفسیر قرآن میں بھی موجود ہے اور کئی مفسرین نے لکھی ہے، اسی کے ساتھ میں آپ کو سنا دوں تو میں آگے بڑھوں۔ اور وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سرکار کی آمد، کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی آمد ہے، کوئی کہتا ہے ظہور 12 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 14 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول۔ تو میں اس پر جملہ کہا کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جب 7 سالہ ہوئی تو یہ بحث اٹھی کہ بھائی چھٹی کس دن دی جائے حکومت کی طرف سے، اور ان کا جشن 7 سالہ کس دن منایا جائے۔ نومبر میں تو پیدا ہوئے تھے، لیکن کسی نے 9 نومبر لکھی، کسی نے 10، کسی نے 11۔ تو مورخ تو اس طرح لکھتے ہی ہیں، ادھر کی ادھر روایت ہو جاتی ہے۔ تو ابن انشا نے ایک کالم لکھا، اس میں انہوں نے کہا بھائی آپ ایک کمیٹی بنا لیں اور ایسا کریں کہ سیالکوٹ کے جس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے اقبال، وہاں سے سرٹیفکیٹ نکلوایا جائے، اور اس پہ جو ڈیٹ لکھی ہو وہ مقرر کر لی جائے۔ تو بات آسان ہو گئی، مشکل نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے کہ کسی سینٹر پہ جانا پڑتا ہے کسی کی صحیح ولادت کی تاریخ تلاش کرنے کے لیے۔ تو اگر مورخ نے 10 روایتیں سرکار کے ظہور کی لکھ دی ہیں تو ایک مقرر کرنے کے لیے کسی ایک کے پاس تو جاؤ کہ جو مرکز ہو، تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس کی گود میں آئے ہوں آمد کے فوراً بعد، اسے تاریخ یاد ہوگی۔ اور وہ 2 ہی ہستیاں ہیں، یا ابو طالب ہیں اور یا فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بیان تو کیا ہوگا ضرور، اور اگر نہیں بیان کیا ہوگا تو تحقیق اور ریسرچ میں چیز کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ روٹس ہوتے ہیں، اس روٹ پر چل کر صحیح چیز مل جایا کرتی ہے۔ دیکھیے میں روٹ بتائے دیتا ہوں۔ یہ روایت ہے فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کی، لیکن شان اس سے سرکار رسالت کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسے مقبول احمد صاحب نے
تفسیر قرآن اور ضمیمے میں اس روایت کو لکھا ہے 5 کتابوں کے حوالے سے کہ جیسے ہی آمنہ کے گھر میں رسالت کا گلاب کھلا، لیکن میں بہت احتیاط سے پڑھتا ہوں، جیسے ہی رسالت کا گلاب آمنہ کے صحن میں کھلا، فاطمہ بنت اسد سب سے پہلے خوشی میں دوڑتی ہوئی ابو طالب کے پاس آئی، چہرہ خوشی سے سرخ تھا، جو لفظ روایت میں ہیں وہی بیان کر رہا ہوں، چہرہ خوشی سے سرخ تھا، اور آتے ہی کہا مبارک ہو، اللہ نے آمنہ کو ایک چاند سا بیٹا دیا۔ بے اختیار ابو طالب نے کہا فاطمہ بنت اسد تمہارے چہرے کی خوشی یہ بتا رہی ہے اور سرخی یہ بتا رہی ہے کہ آج سے پورے 30 برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے گا۔ دیکھیں یہ روایت لکھی ہے مورخ نے۔ 2 تاریخیں طے ہیں، سرکار 1 عام الفیل میں آئے، ہاتھیوں کے واقعے کا پہلا سال تھا، سب نے لکھا۔ علی 30 عام الفیل میں آئے، دونوں بھائیوں میں 30 سال کا فرق ہے۔ ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں آج سے پورے 30 برس کے بعد، آج سے پورے 30 برس کے بعد، آج سے، یہ آج سمجھ لیجئے، اسلام میں یہ آج جو ہے بڑا اہم ہوتا ہے، یہ آج ٹی وی نہ سمجھیے۔ اگر قرآن اور حدیث لفظ آج استعمال کرے تو وہ راستہ بتا دیتا ہے۔ آج الیوم اکملت لکم دین، آج دین کامل ہوا، تو تاریخ اس آج کو تو تلاش کرے، کس دن وہ آج آیا تھا، کسی دن تو وہ آج آیا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے الیوم، آج، تو یہ آج جو ہے آج سے پورے 30 برس کے بعد، تو وہ آج جو ہے بجائے ادھر سے چلنے کے ادھر سے چلیے۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ علی 13 رجب 30 عام الفیل، کیلنڈر لے کے بیٹھ جائیے۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں آج سے 30 برس بعد، تو 30 برس پیچھے چلیے، 13 رجب 30 عام الفیل سے چلیے، جہاں پر 30 برس پورے ہو جائیں، وہی آج ہے جس دن محمد آئے ہیں۔ 30 برس گن لیجئے پیچھے کی طرف، سرکار کی صحیح ظہور کی تاریخ مل جائے گی۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں 2 چیزیں سرکار کی ایسی ہیں جو امت کے پاس نہیں ہیں۔ سب کچھ ہے سرکار کا، سرکار کے بال بھی ہیں، زلفوں کا بال بھی ہے، سرکار کا امامہ بھی ہے، سرکار کی تلوار بھی رکھی ہے ترکی استنبول کے میوزیم میں، یہاں شاہی مسجد میں منہ مبارک بھی ہیں، کشمیر میں بھی منہ مبارک ہیں، ہر جگہ امامہ بھی ہے، عبا بھی ہے، حد یہ ہے سرکار کی جوتیاں بھی ہیں جس میں سے ایک چوری ہو گئی تھی۔ سب چیزیں ہیں نا، ہر چیز سرکاری، لیکن 2 چیزیں امت کے پاس نہیں ہیں، ایک سرکار کے ظہور کی تاریخ نہیں ہے اور ایک وفات کی تاریخ نہیں ہے۔ 2 چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں؟ تو میں کچھ تو کہوں کہ کیوں نہیں ہے، میں کہوں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ظہور کی تاریخ ابو طالب کو معلوم تھی، وفات کی صحیح تاریخ علی کو معلوم تھی، وہاں ایمان سے انکار کیا، یہاں خلافت سے انکار کیا، دونوں چیزیں گئی، نہ وہ ملی تاریخ نہ یہ ملی تاریخ۔ آسان ہے دونوں چیزیں قبول کر لی جائیں، ایمان ابو طالب اور غدیر خم، یہ دونوں چیزیں امت کو مل جائیں گی، ظہور کی تاریخ اور وفات کی صحیح تاریخ۔ تو فاطمہ بنت اسد خود بیان کرتی، اور پتہ ہے جب ابو طالب نے بتا دیا تو بی بی کو معلوم ہے کہ بھئی نبوت گود میں پل رہی ہے،
تو پھر جب یہ معلوم ہو گیا کہ نبوت پل رہی ہے تو پھر کیا شان ہوگی، کیا شان ہوگی۔ اور پھر شادی ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد نے کی ہے۔ آپ بتائیے، بزرگ ہی تو شادی کرتے ہیں۔ جب خدیجہ سے رسول اللہ کی شادی ہوئی تو کون بزرگ تھے، کون رشتہ لے کے گئے تھے، کنہوں نے بہو پسند کی تھی؟ نہ عبداللہ حیات تھے، نہ آمنہ حیات تھیں، نہ دادا حیات تھا، صرف ایک چچا اور ایک چچی۔ تو پتہ چلا خدیجہ پسند ہیں کس کی؟ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی۔ اس لیے نکاح پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی، بنی ہاشم کے دور میں مولویوں کا دور نہیں شروع ہوا تھا۔ اس زمانے میں ولی نکاح پڑھتے تھے، اب مولوی نکاح پڑھتا ہے۔ اب مفتی نکاح پڑھتا ہے۔ ابو طالب نے بہت سے نکاح پڑھے ہوں گے خاندان بنی ہاشم کے، اس لیے کہ خاندان کے بزرگ تھے، لیکن 3 نکاح یادگار ہیں ابو طالب کے پڑھائے ہوئے۔ ایک خود اپنا نکاح پڑھا فاطمہ بنت اسد سے، دوسرا نکاح پڑھا آمنہ سے عبداللہ کا، اور تیسرا نکاح پڑھا خدیجہ اور محمد کا۔ اتفاق سے تینوں عقد کے خطبے موجود ہیں۔ جو ابو طالب نے اپنے عقد پہ خطبہ پڑھا تھا وہ بھی موجود ہے، جو جناب عبداللہ کے عقد پہ پڑھا تھا وہ بھی موجود ہے، اور جو خطبہ خدیجہ اور محمد کے نکاح کا پڑھا تھا وہ بھی موجود ہے۔ اور تینوں خطبے الحمدللہ الذی سے شروع ہوتے ہیں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی۔ کتابوں میں موجود ہیں، عربی میں موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ علم و ادب سے کس کے رشتے گہرے ہیں؟ آپ سمجھے کہ یہ مجلسیں اور محفلیں کیوں ہوتی ہیں اتنی شدت سے آپ کے یہاں؟ تاکہ بچوں کو علم و ادب سے کچھ واسطہ تو رہے۔ یہ باریک باتیں جو آپ کے یہاں بیان ہوتی ہیں، تاریخ کی، قرآن کی، علم کلام کی، فلسفے کی، منطق کی، یہ دنیا کی کسی زبان میں رائج نہیں۔ دعائیں دو حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام علیہ۔ یہ درسگاہ ہے، یہ درسگاہ ہے کہ جہاں آپ سنتے ہیں، اور میں گفتگو کر رہا ہوں تہذیب بنی ہاشم پر۔ یہ تہذیب تھی کہ محمد کے لیے ایک شریک حیات کا انتخاب، اور ایسی شریک حیات آج بھی یہ دستور وہیں سے آ رہا ہے کہ جب اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی تلاش کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے بھائی جو ہمارے گھر سے تعاون کرے، ہمارے لڑکے سے تعاون کرے، اور ہمارے گھر کے مقاصد اور تہذیب کو سمجھے۔ اور آپ کے یہاں تو بہرحال ایک شرط اور بھی لگا دی جاتی ہے، یا نوحہ پڑھتی ہو، یا مرثیہ پڑھتی ہو، یا حدیث خوانی۔ اس شرط کا کیا کہنا، کیسی اچھی شرط ہے۔ اگر یہ کرتی ہوگی تو پھر ساری خوبیاں ہوں گی۔ اگر ذکر حسین کرتی ہوگی، اگر ذکر علی کرتے تو ساری خوبیاں ہوں گی۔ اب کیسے خوبیاں تلاش کی ہوں گی بی بی فاطمہ بنت اسد نے؟ اللہ اکبر۔ لیکن صرف یہ تھوڑی ہے کہ لڑکی بیاہ کے لے آئے بہو بنا کے، اس کے بعد مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسئلوں کو حل کرنا مشکل ہے۔ محمد کا گھرانہ کوئی الگ گھرانہ نہیں تھا، سارے مسئلے وہ تھے جو ہمارے آپ کے گھر میں ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا، یہ خیال رکھیے گا کہ گھر جو تھا وہ گھر اس طرح تھا عبد المطلب کا کہ ادھر ایک دالان اور ادھر ایک دالان، بیچ میں بڑا صحن تھا۔ جب اس گھر میں یہ طے ہوا کہ شادیوں کے بعد کون سا حجرہ کس کو دیا جائے،
تو جب حضرت ابو طالب کی شادی ہوئی فاطمہ بنت اسد سے تو ایک طرف کا حصہ ان کے پاس آیا، اور جب آمنہ اور عبداللہ کی شادی ہوئی تو سامنے والا حصہ ان کے حصے میں آیا۔ اب ظاہر ہے کہ بی بی آمنہ کا بھی جلدی وصال ہو گیا، جناب عبداللہ کی بھی وفات جلدی ہو گئی، تو اب محمد تنہا ہے، محمد اکیلے۔ اس لیے جلدی سے 25 سال کی عمر میں ابو طالب نے جلدی سے فاطمہ بنت اسد سے مشورہ کر کے شادی کا مسئلہ پیش کر دیا تاکہ محمد اکیلے نہ رہیں۔ ابھی اسلام آنے میں ذرا دیر تھی، اسلام جلدی آ جاتا تو تنہائی نہ ہوتی۔ کیا کہنا آپ کا بھائی، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ یہی تو آپ کی باتیں کہ جس میں نظر آپ کی اتارنا پڑتی ہے۔ اب یہ تو عمران اتاریں گے نظر، اپنی بھی اتاریں گے اور آپ کی بھی اتاریں گے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ شریک حیات جب آ جاتی ہے تو تنہائی دور ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی تنہائی رہتی ہے جب تک گھر میں بچوں کی آواز نہ آئے۔ اب اس جملے کا آپ نے لطف نہیں لیا، گھر بیکار ہے جب تک بچے کی آواز نہ آئے۔ اسی آواز کو سننے کے لیے تو اللہ نے فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ تم نے ابو طالب کا گھر تو آباد کیا ہے، ہمارا گھر بھی آباد کر۔ اب ظاہر ہے کہ خوشی کی بات تھی، اور سب سے پہلے سرکار کے یہاں بیٹے کی آمد ہوئی اور قاسم نام اس کا رکھا گیا، اس لیے سرکار کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ لیکن زیادہ دن بچہ زندہ نہیں رہا، 1 سال کے بعد بچے کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ 1 ڈیڑھ سال کے بعد پھر ایک بچے کی آمد ہوئی، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اس کی بھی وفات ہو گئی، 1.25 سال کا ہو کے وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ پھر ایک بیٹے کی آمد ہوئی، اس کا نام طیب رکھا گیا، اس کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر ایک بیٹے کی آمد ہوئی 1 ڈیڑھ سال کے بعد، اس کا نام طاہر رکھا گیا، اس کی بھی وفات ہو۔ 4 بیٹے جس کے پے در پے چلے جائیں، اس ماں کا کیا عالم ہوگا۔ دیکھیے خدیجہ بی بی کے مصائب تو کسی نے پڑھے ہی نہیں، جب فضائل نہیں پڑھنے کو کوئی تیار ہے تو مصائب بی بی کے کیا کوئی دیکھے گا۔ یہ مصائب محمد کے زیادہ نہیں ہیں، یہ خدیجہ کے مصائب ہیں، ایک ماں کے لیے کہ جو ارمان کرتی ہے کہ بیٹا آئے اور بڑا ہو، اور بڑا ہونے سے پہلے ہی وہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے، اور بار بار گود آباد ہو اور اجڑ جائے، آباد ہو اور اجڑ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جنت البقیع میں رسول اللہ ان بچوں کو دفن کرتے رہے، اور صحیح بخاری گواہ ہے کہ کافی دیر قبر پہ بیٹھ کے روئے بھی۔ جب قاسم کی قبر بنائی تو بہت روئے، عبداللہ کی قبر بنائی بہت روئے، اور روایتیں بیان کرنے والی بی بی صحیح بخاری میں موجود ہیں جو کہتی ہیں، تفصیل ہے اس کی، یہاں تک تفصیل ہے کہ پوچھا گیا بی بی سے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو کیا ہوتا، تو ان کا رسول اللہ نے فرمایا کہ صدیق نبی ہوتا۔ رسول کا بیٹا اگر زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس کے معنی بڑے عظیم بچے تھے وہ، کم از کم بڑا بیٹا تو اتنا عظیم تھا کہ اللہ نے آج تک
اس نام کو خطبے میں محفوظ رکھا ہے، ابی القاسم محمد۔ اب میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، اللہ نے چاہا کہ بڑے بیٹے کا نام خطبے میں قیامت تک رہے، لیکن حسین نے کربلا میں قاسم کے سر پہ سہرا باندھ کر دولہا بنا دیا قاسم کو، کہ لفظ قاسم دلہن کے ساتھ زندہ رہے، شادی کے ساتھ زندہ رہے۔ یہ تسلسل ہے ابی القاسم محمد کا کربلا کے قاسم سے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اب جس ماں کے 4 بچے پے در پے چلے جائیں اور اس کی گود خالی ہو جائے، اگر آپ ذرا سے بھی کہیں پر میری تقریر میں بوریت محسوس کریں اور جمائی وغیرہ ہے تو بتا دیجئے گا۔ اب میں تو ایک تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کے لیے یہ معاملات ٹھیک ہیں یا نہیں، جو بھئی نوید صاحب ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر میں کہوں گا کہ شاعری بہت سی چیزوں کو سمجھاتی ہے، نثر نہیں سمجھا پاتی۔ اب میں آل رضا کا ایک مصرع پڑھتا ہوں، اور یہ آپ سب کو یاد ہے مصرع۔ کیوں یاد ہے؟ اس لیے یاد ہے کہ آپ ہر شام غریبہ کے بعد سلام آخر سنتے ہیں اور آپ کو یاد ہے۔ اس میں ایک مصرع ہے، ابھی تو گود کی گرمی کم نہ ہوئی ہوگی۔ یہ سنا ہے نا مصرع آپ نے؟ یہ کیا چیز ہے اس کو آپ سمجھیں۔ یہ کس کے لیے آل رضا نے کہا ہے؟ آل رضا نے یہ بات جناب رباب کے لیے کہی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ماں کی گود میں بچہ جب تک ہوتا ہے گود کی گرمی ہوتی ہے۔ بچہ الگ اگر لیٹ جائے، جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچہ جب سو کے اٹھتا ہے تو ماں دوڑ کے جو فوراً گود میں بھرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرمی کم ہونے لگتی ہے تو وہ بے قرار ہو جاتی ہے۔ گود گرم رہے، یہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، وہی سمجھ سکتا ہے جس ماں کے پاس ممتا ہو۔ وہ مائیں نہیں سمجھ سکتی جنہوں نے کبھی بچہ پالا ہی نہ ہو۔ اسی کو کہتے ہیں ممتا، اسی کا نام ہے ممتا۔ لیکن کائنات میں کسی نے گود کی گرمی نہیں بجھائی۔ میرا جملہ نہ ضائع کیجیے گا، کائنات میں صرف ایک بی بی ہے جس نے کسی ماں کی گود کی گرمی کو کم کیا، اور یہ آسان بات نہیں ہے۔ پھر سمجھا دوں، ہمارے معاشرے کا یہ دستور ہے کہ اگر کسی ماں کا بچہ مر جاتا ہے تو وہاں سے مائیں اپنے چھوٹے بچے کو ہٹا لیتی ہیں کہ بدشگونی ہو جائے گی۔ ایسی خالی گودیوں میں مائیں اپنے بچوں کو نہیں دیتی۔ یہ ہے دستور کہیں کہیں کا، جہالت صحیح لیکن ہے، احتیاط ہے۔ کائنات کی کتنی بڑی ماں تھی کہ جیسے ہی چوتھے بیٹے کو دفن کر کے محمد اپنے حجرے میں آئے تو خدیجہ کا چہرہ دیکھا تو محمد کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے اور خدیجہ بھی رونے لگیں۔ گھر خالی تھا، بچے کی مسکراہٹ نہیں تھی، اور ابھی خدیجہ کے گود کی گرمی کم نہیں ہوئی تھی، اور محمد سوچ رہے تھے کہ یہ کیسی صابرہ ماں ہے کہ جس کے 4 بچے مر گئے اور اس کی گود میں اب کچھ نہیں ہے۔ وہی وقت تھا کہ فاطمہ بنت اسد علی کو لیے ہوئے گود میں حجرے میں داخل ہوئی اور ایک بار خدیجہ کی گود میں علی کو ڈال دیا۔ یہ ہے وہ عظیم ماں فاطمہ بنت اسد۔ اب آپ یہ کہتے ہیں، نعرے لگا لیجئے گا، جملہ سن لیجئے، اب آپ یہ کہتے ہیں، تاریخ ابو الفدا پڑھیے، ابو طالب غریب ہو گئے تھے اس لیے ایک بچے کو لے لیا پالنے کے لیے محمد نے۔ یہ غربت کا قصہ نہیں ہے، یہ ماں کی ممتا کا مسئلہ ہے۔
یہ ماں کی ممتا کا مسئلہ ہے، یہ محمد کی اولاد پالنے کا مسئلہ ہے۔ چونکہ بیٹے واپس لے لیے تھے تو اب میں کہوں گا کہ وہ اللہ جو یعقوب کو 12 بیٹے دے سکتا تھا، 4 بیٹوں کے بعد 4 بیٹے محمد کو اور دے دیتا، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ بیٹے دے کر واپس لے کر علی کو محمد کی اور خدیجہ کی گود میں پلوایا جائے، تاکہ جب تاریخ شروع ہو تو ایک ہی مسلمانوں کا خلیفہ ایسا ہو کہ جس کے لیے کہا جائے محمد کی گود میں پلا، خدیجہ کی گود میں پلا۔ کیوں کہا جائے؟ اس لیے کہا جائے گود کا پلا مزاج جانتا ہے، تو اب کہنے دو علی محمد اور خدیجہ کی گود میں پہلے پلے، اسلام بعد میں پلا۔ تو اب مجھے بتاؤ، بڑا بھائی پہلے پلتا ہے، چھوٹا بعد میں؟ چھوٹا بڑے سے سیکھتا ہے نا، تو اسلام نے علی سے سیکھا یا علی نے اسلام سے سیکھا؟ ارے بھائی سارے جملے ضائع کر دو کہ کیا؟ اسلام نے علی سے سیکھا، اسلام نے علی سے سیکھا۔ اب کیا کیا سیکھا یہ تو پورے عشرے کا موضوع ہے۔ اسلام نے نماز پڑھنا علی سے سیکھا، اسلام نے کلمہ پڑھنا علی سے سیکھا، دعوت ذوالعشیرہ میں پہلا کلمہ علی نے پڑھا تو اسلام نے سیکھا، روزے رکھنا اسلام نے علی سے سیکھا، حج کرنا اسلام نے علی سے سیکھا، زکوٰۃ دینا اسلام نے علی سے سیکھا۔ اب تم کہتے جاؤ توحید اسلام نے علی سے سیکھی، عدل اسلام نے علی سے سیکھا، نبوت علی سے سیکھی، امامت اسلام نے علی سے سیکھی۔ ایک چیز رہ گئی اسلام نے جانے سیکھی کہ نہیں سیکھی، وہ ہے قیامت۔ قیامت ہے، قیامت، اور سوا علی کے قیامت پہ آج تک کوئی بولا ہی نہیں۔ قیامت کا منظر علی نے ابھی سے دکھا دیا، اور قیامت کا منظر ہے قیامت کا، اور ہر جگہ اپنی موجودگی دکھائی ہے۔ اس لیے کوئی دوسرا قیامت پہ بول نہ سکا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں قیامت میں ہوں گا بھی کہ نہیں ہوں گا۔ میں ہوں گا بھی کہ نہیں ہوں گا۔ تو اب یہ فاطمہ بنت اسد کا کارنامہ ہے، بچے کو حوالے کر دیا۔ کئے دن چند دن کی تو بات ہی تھی کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ چوتھے بیٹے کی وفات ہوئی، ادھر علی آئے، ادھر وہ بیٹا سرکار کا دنیا سے چلا گیا۔ شاید مشکل سے 3 دن تو قیام رہا بی بی کا اللہ کے گھر میں، اس کے بعد 3 دن شاید مشکل سے وہ جھولا جسے قمات کہتے ہیں کہ وہ ریشم کی ڈوریاں باندھ کر جھولا بنتا تھا عرب میں، اس میں بچے کو لٹاتے تھے اور قمات یعنی ڈوریوں سے باندھ دیتے تھے، تاکہ جب ماں مصروف ہو کسی کام میں تو بچہ گر نہ جائے۔ یہ پیار ہے ماں کا، یہی ہے ممتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آتی تھیں تو دیکھتی تھی وہ ڈوریاں تو سب ٹوٹی پڑی، وہ ڈوریاں تو ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں، اور کہتی تھی ابو طالب سے تو ہمیشہ قمات توڑ دیتا ہے، ساری ڈوریاں یہ بچہ توڑ دیتا ہے۔ تو ابو طالب کہتے تھے پھر تم نے اسد نام کیوں رکھا ہے؟ بھائی یہ ماں نے نام رکھا تھا، اسد نام فاطمہ بنت اسد نے کیوں رکھا تھا؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد کے والد اسد کے صرف ایک بیٹی تھی، تو اپنے باپ کے نام کو زندہ کیا تھا۔ اب آپ تو بھائی جملے جو ہیں وہ اچھے اچھے سننے میں اتنے مگن ہیں آپ کہ آپ جملوں کو مزے سے کھا پی رہے ہیں۔ اتنا پسند آیا فاطمہ بنت اسد کا رکھا ہوا یہ نام کہ اللہ نے کہا اسد اللہ، ارے میرا اسد ہے، ماں کہہ رہی ہے میرا اسد ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہ تو میرا اسد ہے۔ فاطمہ بنت اسد کی پسند اللہ کی پسند، یہ تو اسد اللہ ہے۔
تو وہ ایک دن یہ واقعہ بھی ہو گیا کہ معیار الولد جو کہ کعبے میں سانپ رہتا تھا وہ ابو جہل لے آتا تھا، اس نے چھوڑ دیا کہ وہ اندر جائے. وہ کرتا یہ تھا جہاں بچہ پیدا ہوا ابو جہل کا کام ہی یہی تھا، جیسے بچہ ہوتے ہی میراثی پہنچ جاتے ہیں تو ابو جہل یہی کام کرتا تھا، یہ سانپ لے کے پہنچ جاتا تھا، کچھ پیسے مل جاتے تھے. اس کا نام تھا معیار الولد. وہ بچہ قریب جاتا تھا، سانپ اس کے بچے کو سونگھتا تھا، اور اگر وہ حلالی ہوتا تھا تو چھوڑ کے آ جاتا تھا، ورنہ ڈس لیتا تھا. جانے کب سے یہ رواج چلا آ رہا تھا. یہاں بھی لے کے آ گیا، پکارا، کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے وہ پہنچ جاتا تھا جھولے تک. ابھی تو لٹا کے جھولے میں فاطمہ بنت اسد کسی کام سے گئی تھیں کہ وہ وہاں تک پہنچ گیا معیار الولد، اور وہ بلند ہوا اور جھولے کی طرف لپکا. علی مسکرائے، مسکرائے. تو ہاتھ بڑھا کے پکڑا اسے اور ٹکڑے ٹکڑے، لوگ کہتے ہیں اس کے کلوں کو چیر دیا، نہیں بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، جیسے رسی کے ٹکڑے روز کر دیتے تھے قیمات کے. اس کو بھی رسی ہی سمجھا. اب کیا کیا جائے کہ موسیٰ کا عصا بھی سانپ بنا تھا، حکم الہی سے بنا تھا، اور پھر وہ عصا بن گیا سانپوں کو کھانے کے بعد. اللہ نے کہا اب اسے اٹھا لو، قرآن میں اب اسے اٹھا لو. موسیٰ قریب ہی نہیں جا رہے ہیں. اللہ نے کہا اٹھاؤ اٹھاؤ. جب حکم الہی ہوا تو اٹھانا تو تھا ہی. تو پتہ آپ کو کیسے اٹھایا؟ یہ اپنے کرتے کا دامن ہاتھ پہ رکھ کے اس سے پکڑا. یہ ہے جناب. تو موسیٰ اپنے عصا سے ڈرے جا رہے تھے کہ سانپ بن گیا تھا، اور یہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب بہت دیر ہو گئی، ابو جہل چلایا کہاں ہے معیار الولد. تو ابو طالب اس کے چلانے پہ باہر آئے. کہ کیا؟ کہ بھئی تو تم سے کس نے کہا تھا جب تک تمہیں بلایا نہ جائے تم کیوں بچے کے پاس لے کے اس کو آ گئے؟ کہ میں نے تو اندر بھیج دیا. کہ چلو دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوا. ابو طالب آئے، ابو جہل بھی آیا، دیکھا تو سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے. بعض کہتے ہیں وہ اژدہا تھا، بعض کہتے ہیں سانپ تھا، بعض کہتے ہیں ایک تھا، بعض کہتے ہیں دو. مختلف روایتیں کہ دو تھے وہ. بہرحال وہ ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا ہے. یہ تو سر پیٹنے لگا ابو جہل. کہنے لگا اب کیا ہوگا ابو طالب؟ اب پہچان کیسے ہوگی کہ کون حلالی ہے اور کون؟ ابو طالب نے کہا آج سے یہ قصہ ختم ہوا، اب طے کر لو کہ اس بچے کا جو دوست ہوگا وہ حلالی ہوگا، جو اس کا دشمن ہوگا. اس دن سے یہ طے ہو گئے. فرمان ابو طالب. جب ابو طالب کا فرمان قرآن کی آیت بن سکتا ہے، خطبہ نکاح میں کہا تھا الحمدللہ، اللہ نے قرآن ہی وہیں سے شروع کر دیا. تو جب اللہ ابو طالب کے کلام کو قرآن میں لے سکتا ہے تو محمد حدیث میں نہیں لے سکتے. تو سرکار نے حدیث بھی دے دی کہ علی کی محبت اور علی کا بغض. مشہور ہو گئی یہ حدیث، سرکار کی رسالت ہے. تو فاطمہ بنت اسد نے اسد نام رکھا صرف شجاعت کی وجہ سے نہیں. اس پہ غور کیجئے گا. دیکھیں شجاعت تو لازمی ہے، اور اس کو سمجھ لیجئے کہ شجاعت وراثت میں باپ سے ملتی ہے، لیکن اگر ماں کا خاندان شجاع نہ ہو تو باپ کی وہ شجاعت بیٹے میں زیرو ہو جاتی ہے. کچھ میں نے کہا اور آپ نہیں سمجھے. علی سے شجاع دنیا میں کوئی گزرا؟ اور پھر عقیل سے یہ کہہ رہے ہیں کسی شجاع خاندان کی عورت پسند کرو تاکہ میں عقد کروں، جو بیٹا پیدا ہو وہ حسین کا مددگار ہو.
علی کو بھی شجاع خاندان کی ضرورت تھی، اس لیے کہ جو ماں دودھ پلائے اس کی رگوں میں بھی شجاعت آ رہی ہو۔ تو شجاعت، سخاوت، عبادت، شرافت، نجابت باپ اور ماں دونوں طرف سے ہوتی۔ اور مورخ کو لکھنا پڑا کہ ہاشمی خاندان سب سے افضل تھا عرب کا، اور پہلا رشتہ ہاشمی میں جو ہوا وہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کا ہوا۔ اس سے پہلے کوئی ہاشمی عورت ہاشمی گھر میں بیاہ کے نہیں آئی تھی۔ تو علی باپ کی طرف سے بھی ہاشمی تھے اور ماں کی طرف سے بھی ہاشمی تھے۔ تو شجاعت ادھر سے بھی آئی، شجاعت ادھر سے بھی آئی، سخاوت ادھر سے بھی آئی، سخاوت ادھر سے بھی آئی۔ اب یہ سخاوت کیسے آئی؟ سخاوت ہاشم میں تھی۔ ہاشم کے بڑے بیٹے اسد تھے، جن کی بیٹی فاطمہ بنت اسد، اور چھوٹے بیٹے عبد المطلب تھے، جن کے بیٹے ابو طالب، یعنی چچا، یہ ان کے چچا، یہ ان کے چچا۔ ایک بھائی کی بیٹی فاطمہ بنت اسد اور ایک بھائی کے بیٹے ابو طالب، یہ رشتہ ہوا تو دونوں ہاشمی ہو گئے۔ تو اب سارے صفات دونوں طرف سے آ رہے ہیں۔ اور عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ چراگاہوں کی تلاش میں نکلتے تھے، جہاں گھاس ہوتی وہاں رک جاتے، جہاں پانی ہوتا وہاں رک جاتے۔ اگر میلوں پانی نہ ملتا، گھاس نہ ملتی، بڑھتے جاتے قافلہ لیے، کاروان، اپنے اونٹ، اپنے جانور، اپنے گائے بیل بکری سب لیے، بھیڑیں چلے جا رہے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ پانی ہے ہی نہیں، سبزہ کہیں ہے ہی نہیں، تو آپ سمجھ جاتے تھے موت قریب آ گئی۔ تو پھر کرتے یہ تھے، اس رسم کو کہتے تھے احفاد۔ الف بڑی ہے، فے الف دال احفاد۔ رسم یہ تھی کہ اپنی قبریں خود کھود لیتے تھے اور کھود کے اس میں بیٹھ جاتے تھے کہ اب تو مرنا ہے، اور خیموں کو اوپر سے اوڑھ لیتے تھے، اور پھر ہڈیاں ہی ملتی تھیں صحرا میں، اس لیے کہ بھوکوں مر جاتے تھے۔ یہ کب سے ہو رہا تھا عرب میں، اور کھانے کو تھا نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہاشم کی زوجہ یعنی اسد کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے والد 5 برس کے تھے۔ یہ جو اسد آپ سن رہے ہو، لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ 5 برس کے تھے۔ اپنے ایک دوست کے ساتھ کھیل رہے تھے خیمے کے باہر، وہ بچہ روتا ہوا آیا، دوست رونے لگا تو اسد نے کہا کیا ہوا؟ کہ کئی دن ہو گئے کہ گھر میں نہ آٹا ہے، نہ دال ہے، نہ چاول ہے، فاقے پہ فاقہ ہم لوگوں کو ہو رہا ہے۔ اسد بھی رونے لگے، روتے ہوئے آئے اور اپنی ماں سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہے؟ یہ سورہ دہر کا قصہ اسلام آنے کے بعد کا ہے، میں پہلے کا سورہ دہر سنا رہا ہوں۔ کچھ گھر میں کھانے کے لیے تو ماں کچھ آٹا دال چاول جمع کر کے لائیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا دوست بھوکا ہے، اس کے گھر میں کچھ پکا نہیں، کھانا لے جا کے دیا۔ بہت خوش ہوا، وہ بچہ لے گیا اپنے گھر۔ شام کو جب ہاشم آئے تو اسد کی والدہ نے کہا آپ کو کچھ خبر ہے؟ پورے محلے میں قحط ہے، گھر میں نہ آٹا ہے، نہ دال ہے، نہ چاول ہے، بچے پریشان ہیں، بلک رہے، رو رہے۔ اسد روتا ہوا آیا تھا، اس کا دوست اس کے پاس آیا تھا، کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ اسی دن رات کو ایک پورا خاکہ ہاشم نے اپنے ذہن میں بنایا۔ صبح اٹھے، سفر کی تیاری کی، اور زوجہ سے کہا دیکھو اب ہم جاتے ہیں اور ہم عربوں کی بھوک کو دور کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم باہر یہاں سے چمڑا لے جائیں گے، جانوروں کی کھالیں لے جائیں گے، اونٹ گائے بیل کی کھالیں، اور یہ فلسطین میں، شام میں، دمشق میں، مصر میں بیچیں گے، اور اس رقم سے گیہوں خرید کے لائیں گے۔ 6 مہینے گرمی میں سفر کرتے، 6 مہینے سردی میں، کبھی مصر جاتے، کبھی فلسطین، کبھی دمشق، اور وہاں سے گیہوں کی بوریاں لاتے، اور پھر اسے پسوا کر آٹا بنا کر اپنے ہی اونٹ حلال کر کے سالن پکوا کے، بڑے بڑے لکڑی کے کنڈے لائے تھے، تسلے لائے تھے خرید کے مصر سے، ابو قبیس کی پہاڑی پر وہ پکا کے رکھ دیتے سالن، اور تنور لگوا دیے، گرم روٹیاں لگ رہی ہیں، اور اعلان پورے عرب میں ہو گیا آؤ کھاؤ آؤ کھاؤ۔ تو جن لوگوں نے قصیدے لکھے ہاشم کے، تو اس میں یہ کہا ہاشم کا دسترخوان تو یہ ہے، آدمی تو آدمی،
پرندے اس کی دسترخوان پہ کھاتے ہیں. جب آدمی کھا کے چلے جاتے جو کھانا بچتا تھا تو پرندے ٹوٹ پڑتے تھے اور وہ کھاتے تھے. اس لیے سخاوت بنی ہاشم مشہور ہو گئی. اب جو لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ ہاشم 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 کیوں پکارا جاتا ہے؟ ہاشم 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 اس لیے پکارا جاتا ہے کہ روٹی کھائی تھی اس لیے پکارا. عربوں نے روٹی کھائی تھی اس لیے پکارا. تو جب عرب مداح ہو گئے، جب قرآن آیا ہاشم کی کئی پشت کے بعد تو سورہ قریش نازل ہوا. لإیلاف قریش، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ 6 مہینے سردی میں 6 مہینے گرمی میں کوئی تو کھانا کھلاتا تھا. اب ہاشم کا نام اللہ نے نہیں لیا تو سورہ کیا کسی اور غنی کے لیے ہو جائے گا؟ جس نے کھانا عربوں کو کھلایا نام تو اسی کا آئے گا. تو یہاں تو یہ طے کر لیجئے کہ اگر نام نہ ہو تو صفات سے پہچانو. تو سورہ قریش جناب ہاشم کی شان میں نازل ہوا. اور اس کے بانی کون بنے؟ اس سورے کے بانی کون ہے؟ اسد، جن کی بیٹی فاطمہ ہے. اور یہ فاطمہ نام بڑا مقبول تھا اس خاندان میں. رسول کی حدیث ہے کہ میں فاطماؤں اور آتکاؤں کا بیٹا ہوں. سرکار کی تمام دادیوں کا نام یا آتکا ہوتا ہے یا فاطمہ. حضرت ابو طالب کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، حضرت ابو طالب کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ، حضرت ابو طالب کی بہو کا نام بھی فاطمہ، حضرت علی کی پوتیوں کا بھی نام فاطمہ، معصومہ قم تک یہ بھی فاطمہ، حسین کی بیٹیاں فاطمہ، حسن کی بیٹی فاطمہ. اور فاطمہ کے کیا معنی ہے؟ جو نار جہنم سے بچا لے جائے. واحد انسان محشر میں ابو طالب ہوں گے جن کے چاروں طرف فاطمائیں ہوں گی. ادھر بھی فاطمہ ادھر بھی فاطمہ. زوجہ فاطمہ بنت اسد، بہو فاطمہ بنت محمد، اور پھر بیٹیاں پوتیاں سب فاطمہ. تو ابو طالب کی شان ہی اور ہوگی. فاطمہ فاطمہ فتم کاٹ دے. فتم کے معنی عربی میں کاٹ دینا، یعنی جہنم کے راستے کو فاطمہ نے کاٹ دیا. کس کے لیے؟ اپنے شیعوں کے لیے. یہی حدیث ہے، یہی حدیث. تو ابو طالب کی شان کا کیا کہنا اور فاطمہ بنت اسد کی شان کا کیا کہنا. بڑے دلیلوں کے ساتھ ایمان ابو طالب پر گفتگو تاریخ میں وہ یہ بھرا پڑا ہوا ہے. لیکن ایک دلیل میرے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین قرآن کے حاشیے پہ روایت لکھی ہوئی ہے. یہ روایت جو آپ کو سنا رہا ہوں چوتھے امام سے. کسی نے کہا کہ آپ کے پردادا ابو طالب صاحب ایمان تھے. آپ نے کہا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جب اسلام آیا تو اللہ نے کہا رسول سے کہ جتنی عورتیں ایمان لے آئیں اور ان کے شوہر ایمان نہ لائیں طلاقیں دلوا دو. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ. چوتھے امام نے فرمایا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں عورتوں میں سب سے پہلے پکار کے فاطمہ بنت اسد نے کہا لا الہ الا اللہ. اگر ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے تو رسول اللہ نے طلاق کیوں نہیں دلوائی؟ اس کے معنی دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ کی بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کو بیائیں تھی، جیسے ہی اسلام آیا تو وہ اسلام لے آئیں اور ابو لہب کے بیٹوں سے طلاق ہو گئی. اور فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب پتہ چلا دونوں صاحب ایمان ہی نہیں بلکہ ایک ولی تھا ایک ولیہ تھی. جو امامت اور نبوت کو پالے اس کی عظمت کا کیا کہنا. اور یہ ذکر گیا آگے تک. اور دیکھیے بہت سے لوگ اپنے شعراء ادیب کتابیں لکھتے ہیں تو پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں انتساب کسی بڑے آدمی کے نام ہوتا ہے نا. انتساب کسی بہت ہی عظیم آدمی کے نام. یہ کتاب میں فلاں کے نام کرتا ہوں. تو کوئی بھی کارنامہ کسی بڑے آدمی کے نام انتساب کر دیا جاتا ہے. آپ بتائیے علی کا سب سے بڑا کارنامہ کون سا ہے؟ بھائی علی نے کتاب جہاد لکھی ہے. ایک کتاب کا نام ہے بدر، ایک کتاب کا نام ہے احد، ایک کتاب کا نام ہے خندق.
اس میں سب سے بڑی کتاب جو علی نے لکھی وہ ہے خیبر، جہاد کی کتاب۔ تو اب ظاہر ہے جو سب سے بڑی کتاب علی نے لکھی جہاد، کتاب خیبر، علی چاہتے تھے اس کو انتساب کروں۔ کس کے نام انتساب کروں؟ کسی بڑے آدمی کے نام انتساب کروں؟ مرحب نے پوچھا کیا نام ہے؟ علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ خیبر فاطمہ بنت اسد کے نام لکھ گیا۔ خیبر کے بعد فدق ملا، ایک فاطمہ کو فدق ملا، ایک فاطمہ کو پوری جنگ خیبر علی نے میرے ماں کے نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رگوں میں شجاعت، اس لیے ماں کو یاد کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کربلا تک فاطمہ بنت اسد آ جائیں تو یہ کارنامہ میر انیس نے کیا جہاں موقع ہی نہیں تھا۔ 50 60 70 برس کے بعد کربلا میں بی بی کا ذکر کیسے ہو؟ سننا چاہیں گے آپ؟ میر انیس کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے یاد آئیں فاطمہ بنت اسد جب عباس آئے، اور عباس فرات کی طرف بڑھ رہے تھے شجاعت کے ساتھ، میدان جنگ میں آئے خیمے سے نکل کے علم لیے ہوئے۔ تو میر انیس کہتے ہیں، ایک منظر دکھاتے ہیں، میر انیس کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ملک، عباس آ رہے ہیں، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، ہیں قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے، نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا۔ پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا۔ آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں۔ آپ نے بڑی محبت سے تقریر سنی، کوشش میں یہی تھی کہ میں موضوع سے نہ ہٹوں۔ تقریر کا آخری حصہ اور ظاہر ہے کہ جشن ولادت ہے، لیکن اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ تقریر کامل ہو، اور اس کو میں مصائب کی طرح نہیں سناؤں گا، فضائل کی طرح سناؤں گا۔ علی نے آ کے کہا کہ ماں کی وفات ہوئی، وفات سن لیجئے، بی بی کی 4 ہجری میں ہوئی، یعنی 2 پوتوں کو دیکھا اور گود میں لیا۔ امام حسن، امام حسین 4 ہجری میں موجود تھے، دادی کی گود میں پوتے آئے، دادی نے دونوں پوتوں کو دیکھا، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ گھر میں رہیں، ساتھ رہیں، علی کے ساتھ رہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ رہیں، اور خدمت کی بیٹے نے بھی اور بہو نے بھی۔ اور علی نے آ کے مسجد میں مجمع میں بتایا کہ آج میری ماں کی وفات ہو گئی۔ اسی وقت سرکار کھڑے ہو گئے، دوش پر آبا ڈالی، کہا علی تمہاری ماں نہیں میری ماں۔ اور جملے آپ کو پتہ ہے کیا کہا علی یہ تو وہ ماں ہے میری جس نے خود فاقے کیے لیکن مجھے کھانا کھلایا۔ اب دیکھیے چلتے جا رہے ہیں، علی ساتھ پیچھے چل رہے ہیں، اصحاب بھی چل رہے ہیں، اور راستے میں فضائل فاطمہ بنت اسد بیان کرتے جا رہے ہیں، اور مڑ مڑ کے کہتے جاتے ہیں علی تمہیں معلوم ہے خود فاقے کیے لیکن مجھے کھانا کھلایا۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچوں کو بعد میں نہلایا، مجھے پہلے نہلایا، جس نے اپنے بچوں کے کپڑے بعد میں بدلے، میرے کپڑے بعد، پہلے میرے سر میں کنگھی کی ہے، میری زلفوں کو سنوارا ہے، پھر اپنے بچوں کے سر میں کنگھی کی۔ یہ فضائل پڑھتے ہوئے رسول اللہ وہاں تک پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد وہ منزل آئی کہ تمام جتنے بھی سفر آخرت کے اسلامی اصول تھے سب رسول نے اپنے ہاتھ سے ادا کیے۔ مصائب ہوتے تو میں تفصیل بیان کرتا۔ سب سے آخر میں عبا اتاری، اور اتار کے فاطمہ بنت اسد کو اڑا دی، عظیم ماں پر اپنی چادر ڈال دی۔ پوچھا تھا سلمان فارسی نے کہ آپ نے اپنا لباس کیوں دیا؟ کہ جب میں نے خطبہ دیا تھا اور محشر کا حال سنایا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ محشر میں
انسان کیسے آئیں گے محشر کے میدان میں کہ سر سے پیر تک پسینہ بہہ رہا ہوگا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا۔ تو میری یہ ماں رونے لگی تھی، اور میں نے کہا تھا ماں یہ امت کے لیے بیان کیا ہے، آپ میری آل میں، آپ درود میں ہیں۔ دیکھیے ابو طالب بھی درود میں ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں وہ درود آل ابراہیم والا، اس طرح پڑھو جیسے آل ابراہیم پہ درود پڑھا جاتا ہے، تو آل ابراہیم میں ابو طالب بھی ہیں اور فاطمہ بنت اسد بھی۔ یہ کوئی نہ سمجھے محمد و آل محمد، یہ بھی ہیں درود میں شامل۔ چادر اڑا دی، اس کے بعد کہا کہ ماں آپ میری ماں ہیں، آپ میرے لباس میں آئیں گی، آپ میری ابا اڑے ہوئے ہوں گی۔ رسول کی ابا وہ ہے جس میں آئے تطہیر اترتی ہے، وہ پاکیزہ ابا۔ اور اس کے بعد قبر کے قریب پہنچتے جاتے ہیں اور جنازے کو رکواتے جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے منزل کیوں دی ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا؟ یہ منزل اس لیے دی ہے، اتنا ازدحام ہے فرشتوں کا اس وقت جنازے میں، اتنے فرشتے ہیں کہ رستہ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس لیے میں بار بار جنازے کو روک رہا ہوں تاکہ فرشتوں کا ازدحام جو ہے، جو آنا چاہتے ہیں، شریک ہونا چاہتے ہیں جنازے میں، 70,000 فرشتے اس وقت فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں چل رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس بی بی کا جشن آپ منا رہے ہیں جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے۔ ہمیں تو کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی کے جنازے میں فرشتے آئے ہوں، ایک ہی روایت ہے وہ جو سرکار نے بیان کی۔ اور اس کے بعد جب قبر تیار ہو گئی، قبر میں اترے۔ قبر میں اترنے کے بعد آپ نے زمین کو برابر کیا، اور جتنے کنکر تھے چن چن کے باہر پھینکتے گئے اور زمین کو برابر کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں دونوں ہاتھ قبر کی دونوں دیواروں پہ رکھے ایسے کر کے، ایک ہاتھ ادھر رکھا، ایک ہاتھ ادھر رکھا، اور اس کے بعد روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے قبر میری ماں آ رہی ہے، اے قبر میری ماں آ رہی ہے، اے قبر استقبال کرنا میری ماں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، قبر بنی۔ یہ جو کچھ کیا ہے پیغمبر نے وہ شریعت بن گئی۔ کہاں سمجھے آپ؟ منزل دیتے ہیں جنازے کو، یہ پہلی منزلیں ہیں، ایک دم قبر کے پاس نہیں لے جاتے، روکتے ہیں جنازے کو۔ یہ فاطمہ بنت اسد سے شروع ہوا، اس کے بعد تلقین پڑھی جاتی ہے۔ پہلی تلقین شریعت کی قبر فاطمہ بنت اسد پر ہوئی۔ جب سب چلے گئے سرکار سرہانے بیٹھ گئے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار گفتگو فرما رہے ہیں۔ بتایا مردہ نہیں ہے، زندہ ہیں، گفتگو ہو رہی، اور سنا صاف کہ سرکار نے کہا کہیے چچی جان، کہیے علی، کہیے کہیے علی، علی کہیے کہیے علی، علی۔ تقریر کا آخری جملہ ادا کر رہا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کہیے علی، علی۔ جب آئے سرکار، لوگوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ جب ملک آئے اور میری چچی سے پوچھنا شروع کیا تیرا رب کون ہے، میری چچی نے گواہی دی وحدہ لا شریک، جسے دنیا رب مانتی ہے وہ میرا رب ہے۔ اس نے پوچھا تیرا قبلہ کیا ہے؟ چچی نے کہا کعبہ۔ اس نے پوچھا تیرا نبی کون ہے؟ چچی نے کہا محمد۔ تیری کتاب کیا ہے؟ چچی نے کہا قرآن۔ اس نے پوچھا تیرا امام کون ہے؟ چچی سے اس نے پوچھا تیرا امام کون ہے؟ تقریر کا آخری جملہ ہے، قدر کیجئے گا اور یاد رکھیے گا آپ کے لیے، پھر اس کے بعد دعا کرائیں گے اور پھر نوید بہت اچھا قصیدہ پیش کریں گے، ہم بھی سنیں گے، آپ بھی سنیے گا۔ ان کے قصیدوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو قصیدہ ہوا شفقت صاحب کاظمی کا، بہت اچھے اچھے قصیدے انہوں نے پڑھے، اور شاعری سے ہی تو محفل سجتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میری محفل کے بعد یہ قصیدہ پڑھ کے میری تقریر میں بھی چار چاند لگا دیں گے انشاءاللہ۔ تو آخری جملہ سنیے
کہ سب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ کہیے علی 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 کا وہ وقت تھا کہ میری چچی سے پوچھا گیا تیرا امام کون ہے، تو میری چچی شرما رہی تھی کہ بارگاہ الہی میں میں اپنے گود کے پالے کو کہوں امام علی، تو وہ رک گئیں۔ تو میں نے کہا چچی سب کا امام علی ہے، کہیے علی۔ تو اب میرا جملہ لو کہ اگر علی کی ماں ولایت علی کی گواہی نہ دے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، تو ہم اور آپ کیا ہیں اور ہماری مائیں کیا ہیں اور امت کی مائیں کیا ہیں؟ ہر ماں کو گواہی دینی ہے علی ولی اللہ۔ اب کسی کے دھیان میں یہ بات آئے تو یہ بھی سن لیجئے، اس گھرانے کا یہ طریقہ ہے سکھانے کا۔ فاطمہ بنت اسد کو معلوم تھا کہ یہاں علی کہنا ہے، اب کہاں یہ نکتہ اور پڑھوں کہ نہ پڑھوں، فاطمہ بنت اسد کو معلوم تھا کہ مجھے کہنا ہے کہ میرا امام علی ہے، انہیں معلوم تھا، لیکن چاہا کہ نبی کہیں تاکہ سنت بنے اور واجب ہو جائے۔ تو نبی نے کہا کہ جب علی کی ماں کو حکم ہے کہو علی ولی اللہ، تو یہ محرابوں میں نماز پڑھانے والے سوچ رہے کہیں کہ نہ کہیں، کہیں کہ نہ کہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے آپ کے بچے ولایت علی پر قائم رہیں، ہر بچہ علی ولی اللہ کہتے کہتے جوان ہو اور پھر اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سکھائے۔ اور یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے کہ علی ولی کی ماں کو یاد کیا جائے، اور اس شان سے تو اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ لوگ محفلیں کرتے رہیے، یہ چاند سے چہرے یوں ہی روشن رہیں، آپ کے دامن در مخصوص سے بھرتے رہیں، آپ بحق کے معصومہ اور مخدومہ حج و زیارات سے مشرف ہوں۔ جو ہمارے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جن کی گودیاں خالی ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو مر گئے اللہ ان کو بخشے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ جنت البقیع کو تعمیر فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہر طرف سے جو پاکستان پر بلاؤں کی گرد جم رہی ہے اللہ اسے دور فرمائے، اور ہمارے پاکستان میں وہ دن آئے کہ ہم خوشحال زندگی گزاریں اور محفوظ زندگی گزاریں بحق کے محمد اور آل محمد۔ امام زمانہ کا ظہور فرما اور تعجیل فرما۔